بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف جلد نمبر 2 میں عشاقان مصطفیٰ پر جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک خوبصورت بات میرے سامنے آئی ہے، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام کی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں کوہرام مچا دیا، اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی جو ہے وہ مہم کا آغاز کر دیا۔ برادران اسلام، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کی تابندہ کرنوں کی یلغار سے بچا سکیں گے، جو کہ ناممکن تھی۔ ان کے ظلم و ستم کا آغاز اس واقعے سے ہوا جس کو علامہ ابن کثیر نے بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو یار غار یار مزار تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہمیں کھل کر میدان میں آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ابھی تعداد بہت کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم کے حجرہ سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لائے تو مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے۔ جب سب احباب نے اپنی نشستیں سنبھالیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ برادران اسلام، دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کافر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو ہے وہ مسلمانوں پر حلہ بول دیا، ان کو خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا کر اوپر چڑھ گئے اور خوب زد و کوب کیا۔ برادران اسلام، اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آیا، اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پے در پے ضربے لگانے لگا۔ برادران اسلام، یہاں تک کہ اتنا مارا، لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک سوج گیا۔ آپ کے قبیلہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہٹایا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ ابوبکر صدیق وصال کر گئے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ جلدی سے آئے اور آ کر یہ اعلان کیا کہ اگر ابوبکر وصال کر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے جو ہے وہ بدلہ ضرور لیں گے۔ جب اتنا اعلان کر کے وہ واپس پلٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ابو قحافہ جو آپ کے والد محترم ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتے ہیں، مگر آپ بے ہوش پڑے ہیں۔ سارا دن جو ہے وہ آپ پر غشی طاری رہی۔ دوستان گرامی قدر، جب سورج غروب ہونے لگا، اللہ اکبر کبیرہ، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ دل میں کیسا سما چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو زبان سے کیا کلمات نکلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہی تو یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ کو جب ہوش آیا ہے آپ نے پھر انہی کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ نے پھر وہی جملے جو ہے وہ بیان فرمائے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ پانی لے کر، کھانا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو کہا، بیٹے کھانا کھا لو، پانی نوش کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ماں سے بھی یہی کہا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
آپ کی ماں نے کہا بیٹے مجھے ان کی خبر نہیں۔ المختصر یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ماں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کی اماں جان لے کر حضرت ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق ٹیک لگا کر مصطفیٰ کریم کے پاس پہنچے۔ جملے دیکھیے فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَقَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رقۃ شدیدۃ۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے۔ واہ یار غار کیسی تیری قسمتیں ہیں کہ کائنات کا سردار حضرت آمینہ کا لال حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ پاک کے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق کو بوسہ دے رہے ہیں۔ دوستان گرامی قدر مسلمان بھی آپ پر جھک گئے اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوا۔ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر ماری تھی۔ برادران اسلام یہ کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے دل میں حق اتر جاتا ہے اور وہ اس کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ اس کو کتنا جری اور کتنا بلند ہمت بنا دیتا ہے اور اس کو کس کمال درجے پر جو ہے وہ فائز کر جاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول عطا فرمائے اور آپ جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔